السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، فرینڈس آف پاکستان۔ فرینڈس آف پاکستان کے جتنے یوتھ ہیں اور ینگسٹرس ہیں وہ آج وہ بڑے پریشان تھے، تکلیف میں تھے۔ مجھ سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے لاس نائک کا جو پرسوں ان کو بارڈر لائن پہ کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، تو ہمیں بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ ہماری یہ آرمی اعلیٰ قسم کے کام میں مصروف ہے۔ تمام بارڈر لائنز کے اوپر بھی یہ سارا وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، تمام خطرات سے نمٹتے ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے خاندان کو رسوا ہونے سے میں ان لوگوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان شہیدوں کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردیاں بھی نہیں کرتا۔ یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ہمارے یہاں کے، کیا یہ ہم کسی غیر ملک کے لوگ ہیں جو یہ ہماری پارٹیوں کے لوگ جو ہے انہیں کوئی ہمدردی ہمارے ان سے نہیں ہے فوجیوں سے؟ ارے بھائی یہ تو ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے جتنے یوتھ ہیں میں تو ان کو یہ سکھاتا ہوں، ینگسٹرز کو سکھاتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ ایمانداری سے اور دیانتداری سے کام کیجئے، اور ہماری فوج، ہمارے جو دوسرے اور لوگ ہیں ایمانداری سے کام کرنے والے، ان کے ساتھ آپ پورا تعاون کیجئے، ان کی عزت کیجئے، رسپیکٹ کیجئے۔ بہرحال میں ابھی فی الحال تو یہ عرض کر رہا تھا کہ فرینڈس آف پاکستان کے یوتھ چینل کو آپ پہلے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، پھر ٹک کیجئے۔ اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ ہم اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم اپنی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں جو دنیا کی بہادر فوج ہے۔ ایسی فوج اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کھڑی رہے اور ہمارے پاکستان کی بچت اسی میں ہے، ورنہ پاکستان کے لیے حالات بہت خراب ہیں۔ آج ہمارے جنرلز کو، آج ہمارے پرائم منسٹر کو، آج ہمارے جتنے بڑے بڑے وہ ہیں ان کو وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں جن کو شرم نہیں ہے، بغیرت لوگ ہیں، ان کو احساس نہیں ہے۔ اور ہماری میں تو یہ تک کہا تھا پرائم منسٹر صاحب سے کہ جناب والا آپ یہ کیجئے کہ ان کو جتنے بھی وہ ہیں، خاص طور سے نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہے مریم نواز، ان کو، زبیر کو، اور دوسرے اپنے خاص طور سے جو شخص کے بہت بڑا قاتل بھی ہے، مجرم بھی ہے، پرانا مجرم ہے جس نے ہزاروں آدمیوں کو قتل کر ڈالا، آپ نے آج تک اس کا نام رانا ثناء اللہ ہے، میں تو اسے رانا پرتاپ سنگھ کہتا ہوں کیونکہ رانا پرتاپ سنگھ بھی ایسی ظالم تھا۔ بہرحال مختصر عرض کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ان کے خلاف ایکشن لیجئے۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا مسائل میں آپ یقیناً آپ کے پاس بہت سارے مسئلے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہمت دی ہے، بڑا حوصلہ دیا ہے، آپ اس اسپرٹ سے کام کرتے رہیے۔ لیکن یہ جو اقبال احسن ہیں اور اس کے علاوہ وہ خواجہ آصف صاحب ہیں، اس کے علاوہ یہ جتنے بھی یہ ہیں آپ کے جو اپنے بلوچستان کے، میں ان کو ایک مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ ان کو میں اکثر نام بھول جاتا ہوں، جو بڑا غدار قسم کا آدمی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اپنا محمود نام ہے ان کا، محمود اچکزئی، وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے اور باڑیں اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے۔ ارے بھائی تمہارے باپ کی باڑ ہے، تم نے ایک پیسہ کبھی زندگی میں یہاں سے لوٹا ضرور ہے، ایک پیسہ کبھی اپنے قوم کے اوپر یا اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کیا ہے؟ آج بلوچستان بھی تباہ ہے، برباد ہے تم لوگوں کی وجہ سے۔ بہرحال میں آپ سے گزارش یہی کر رہا تھا پرائم منسٹر صاحب کہ یہ آپ کام کیجئے کہ کم سے کم ان کے اوپر اور کچھ نہیں کرتے ہیں
تو آپ ان کے اوپر سخت قسم کی پابندیاں لگا دیجیے. یہ تو چینل پہ آ کر کے باتیں کرتے ہیں, ابھی بھی باتیں الٹی سیدھی کرتے ہیں. دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. اور کوئی جلسہ جلوس کی ہے وہ اٹ شوڈ آل بی بینڈ. ایک بات تو میں یہ آپ سے عرض کروں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں مخاطب ہوں ہمارے اپنے چیف جسٹس صاحب سے, سندھ کی خاص طور سے جو چیف جسٹس تھے ان سے میں نے اپیل کی تھی کہ 2018 میں ان سے اپیل 3 سال ہو چکے ہیں. ان سے اپیل کی تھی میں نے 2018 میں کہ آپ کراچی کو 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دیجئے, سندھ کو 7 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دیجئے اور 18 اسٹیٹ بنا دیجئے پاکستان میں, تاکہ یہ جو سیاست جو غلط طریقے سے کھیلی جاتی ہے, اس کا کرپشن میں انوالو کیا جاتا ہے, اس میں قتل و غارت گری کی جاتی ہے. کراچی کو تو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارے میں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے یہ بڑے بڑے ججز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, ان کا کام کیا ہے یہ؟ دے نیور ورک. کبھی کوئی انصاف نہیں کرتے. وہ اگر میں بالکل پاکستان کے لیے, ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے کام کرتا ہوں, بھائی آپ کو میری مدد کرنی چاہیے. آپ الٹے غلط کام کرتے ہو. کیا جوڈیشری آپ کی کیا عزت رہ جاتی ہے؟ دیکھیے مجھے آپ کی اس بات پر مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی اپنے جو سیکنڈ ورلڈ وار, اس میں چرچل جو تھے, ہی واز دا پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. ان کے پاس فورن منسٹر آیا, اس نے کہا کہ سر, فیڈرل منسٹر, اس نے کہا کہ سر سب تباہ ہو گیا ہے. رات کا ٹائم تھا, چراغ میں جلا ہوا تھا, لائٹ نہیں تھی, بجلی وہاں سب ختم ہو چکا تھا. انہوں نے پوچھا کیا عدلیہ کام کر رہی ہے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ صاحب عدلیہ تو کام کر رہی ہے. انہوں نے پھر فوراً کہا کہ لے جاؤ پرواہ مت کرو, اگر عدلیہ کام کر رہی ہے, انصاف کر رہی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹ واز دی ورڈس آف چرچل. ارے بھائی آپ کچھ تو کم سے کم سوچو. آپ کو بٹھایا گیا ہے یہاں پر, اس لیے نہیں بٹھایا گیا کہ آپ کرپشن کروائیں لوگوں سے, کرپٹ لوگوں کو آپ وہ کریں, آنر کریں. میں نے سپریم کورٹ میں پھر میں نے پٹیشن داخل کی تھی. سپریم کورٹ کا بھی یہ حال تھا کہ میری سنی نہیں جا رہی تھی. میں نے پھر ابھی اپیل کی ہے سپریم کورٹ سے کہ بھائی آپ مجھے ویڈیو اس پہ لنک پہ باقاعدہ وہ کر لیجیے, تاکہ میں کم سے کم کراچی کا سینئر سٹیزن ہوں, مجھے کب پرابلم نہ ہو. آپ میرے کیس کو سن تو لیجیے نا. میں نے تو باقاعدہ پلاننگ کر کے یہ بنایا ہے, آج سے نہیں بنایا تھا, میرے نہیں بلکہ محمد علی جناح صاحب نے جو آپ کے قائد اعظم ہیں, انہوں نے یہ باقاعدہ یہ کہا تھا کہ یہ اس اور مزید صوبے بننے چاہیے. اس کے علاوہ پریزیڈنشل لا ہونا چاہیے پاکستان میں. یہ قانون, یہ سیاست یہاں نہیں چل سکتی. ویژن تو رکھتا تھا نا وہ شخص. مانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں مانتے. اس شخص نے یہ آج سے نہیں 48 میں کہہ دیا تھا, اور ہر اسٹیشن پہ, ریڈیو اسٹیشن پہ کہا تھا, ڈھاکہ میں بھی, کراچی میں بھی, کوئٹہ میں بھی, پشاور میں بھی. ہم ان کا بھی بات نہیں مانتے. بلینس سب لوگ جو ہیں, میں کہتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی تو اتنا خوبصورت, اتنا حسین جگہ تھی. یہ ہماری چیف جسٹس صاحب جو ہے, یا ہماری جو سٹی کورٹ ہے, یا ہماری جو ہائی کورٹ ہے, آپ کو حشر مار دیکھتے ہیں آپ. ہمارے پاس کیا اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم اس کو ان کو قاعدے سے ایک دیکھیے. ہائی کورٹ کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوتا ہے, اور سٹی کورٹ تو جا ہی نہیں سکتے. بھائی کیا قانون ہے, کیا انصاف ہے؟ آپ انصاف کیا دیں گے جب آدمی وہاں جا کے ہو جاتا ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے, پرابلم میں آ جاتا ہے, 50 سے چکر لگواتے ہیں آپ. یہ کاغذ, وہ کاغذ, یہ ایفیڈیوٹ, وہ ایفیڈیوٹ. ہر بات پہ تو ایفیڈیوٹ مانگتے ہیں. ایفیڈیوٹ جھوٹے لوگ جو آئے ہم سے, وہ بھی ایفیڈیوٹ مانگ رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, کراچی تباہ ہو چکا ہے. میں اس کے ذمہ دار ہائی کورٹ کے جو ہیں ججز صاحبان ہیں. کراچی 18 میں اگر آپ یہ کر دیتے, آج کراچی میں تباہی بربادی نہیں ہوتی.
اور کراچی ایسا بنا ہوا ہے جیسے کوئی افریقہ کا جنگل میں بیٹھے ہوئے ہم 100 سال پہ پیچھے چلے گئے ہیں. یہاں کی حشر دیکھیے آ گیا. وہ بسوں میں ٹریول کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں. ارے 50 سال 60 سال کی 70 سال کی گاڑیاں یہاں پہ موٹر سائیکلیں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور ہر چیز وہ ہے، بسیں چل رہی ہیں. اللہ کا خوف کرو یار، آپ انسان بن جاؤ. کوئی بھی ہو، کم سے کم جوڈیشری کو دیکھنا چاہیے، سو موٹو لینا چاہیے. ہمارا یہ کراچی ہمارا ہے، ہم نے اب اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. وی ہیو فنڈامنٹل رائٹس. ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو کیا جا رہا ہے، ڈپرائیو کیا جا رہا ہے. مہربانی کریں، آپ ہمارے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کریں گے تو سب تباہ ہو جائے گا. آپ صحیح ہو جائیے. میں یہاں کی جوڈیشری کو بات کر رہا ہوں، یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو بات کر رہا ہوں، یا گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں. I'm sorry، میں ذرا اس بات پر بہت زیادہ جذباتی اس لیے ہوں کہ کراچی کا ہر بندہ یہاں پر، میرے 5 ملینز جو ہیں کم سے کم، سارے جاب لیس پھر رہے ہیں جو مجھ سے کانٹیکٹ میں آئے. ایجوکیٹڈ ہیں، گریجویٹ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹرس ہیں، فلانے ہیں، ڈھمکے ہیں. کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے؟ ان کو جابس نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مہربانی کیجیے. اللہ حافظ.